کمیٹی چوک امرپورہ میں حضرت جو ہے نا خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک دن ان سے ملاقات ہو گئی توحید مسجد کے پاس، تو پھر ماشاءاللہ ان سے میں نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ تو ان کے ہاں بھی ماشاءاللہ، ہمارے ہاں تو ابھی ایک کلاس شروع ہو رہی ہے، حضرت کے ہاں 7 کلاسیں ہیں، مکتب تعلیم القرآن کی 7 کلاسیں ہیں، اور 7 کلاسوں میں ماشاءاللہ بچے، ہر کلاس میں 15 20 بچے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت مؤثر انداز میں پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے بہت سارے ماشاءاللہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے مکتب تعلیم القرآن کے یا ڈیالہ روڈ کے ذمہ دار آپ کے سامنے مکتب کا تعارف فرمائیں گے۔ حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ادارے کا تعارف فرمائیں۔ بند کر دیں اس کو، ایک منٹ کے لیے بند کر دیں۔ صاحب آپ کے سامنے مکتب تعلیم القرآن کا تعارف فرما رہے تھے۔ اب 2 بچے جو ہمارے مکتب تعلیم القرآن میں پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے مختصر سا ایک مکالمہ پیش کریں گے۔ محمد سمیع اللہ اور محمد حاشر وہ سامنے تشریف لے آئیں اور آپ کے سامنے مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حاشر ستار ہے۔ بھائی آپ کہاں پڑھتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ میں اڈیالہ روڈ ڈوگ بابا میں رہتا ہوں اور مکتب تعلیم القرآن کریم میں پڑھتا ہوں۔ بھائی حاشر آپ مکتب تعلیم القرآن کریم میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں مکتب تعلیم القرآن کریم میں نورانی قاعدہ پڑھتا ہوں۔ نورانی قاعدے کی پہلی تختی کا کیا نام ہے؟ نورانی قاعدے کی پہلی تختی کا نام حروف مفردات اور حروف تہجی، ان کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ عربی میں استعمال ہونے والے کل حروف کتنے ہیں؟ 29۔ بھائی حاشر نقطے والے حروف کتنے ہیں؟ نقطے والے حروف 15 ہے۔ ب، ت، ث، جیم، خ، ضاد، ظ، شین، غین، قاف، نون، یا۔ بھائی حاشر آپ بتائیں بغیر نقطے والے حروف کتنے ہیں؟ بغیر نقطے والے حروف 14 ہیں۔ الف، ح، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ بھائی حاشر آپ بتانا پسند کریں گے کہ موٹے حروف کتنے ہیں؟ موٹے حروف 7 ہیں۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ بھائی حاشر آپ بتائیں باریک حروف کتنے ہیں؟ باریک حروف 19 ہیں۔ ب، ت، ث، جیم، ح، دال، ذال، ز، سین، شین، عین، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ بھائی حاشر آپ بتائیں حروف مدہ اور لین کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، واو، یا اور حروف لین 2 ہیں۔ واو، یا، ساکن۔ کبھی موٹے کبھی باریک ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ کبھی موٹے کبھی باریک ہونے والے حروف 3 ہیں۔ الف، را، لام۔ نرم حروف کتنے ہیں؟ نرم حروف 3 ہیں۔ ث، ذال، ظا۔ بھائی حاشر سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ سیٹی والے حروف 3 ہیں۔ ز، سین، صاد۔ بھائی حاشر آپ بتائیں حروف ادغام مع الغنہ کتنے ہیں؟ حروف ادغام مع الغنہ 4 ہیں۔ یا، میم، واو، نون۔
بھائی حاشر، آپ نے قرآن کریم کو درست کرنے کی بہت سی معلومات بتائی، آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ صرف چھوٹی سی مثال پیش کی ہے، ماشاءاللہ بچوں کی کس طرح تربیت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ یہاں پر دیکھیں گے، عملی نمونہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ورکشاپ میں جو سیکھا یعنی وہاں عملی نمونہ ایک بچوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے، یعنی دلی خواہش ہے کہ ہم یہاں بچوں کو عملی نمونہ بنائیں تاکہ والدین دیکھ کر خوش ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جن والدین نے ابھی دیکھا ہوگا ضرور دل کی ٹھنڈک پہنچی ہوگی، اور ان کی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے بھی یہاں جا کھڑے ہوں اور لوگوں کے سامنے یہ بات کریں اور ہمارے دل کا سکون حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنائے، اور سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی تربیت میں اور اسی طرح قرآن کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان صاحب، جو آپ کے سامنے مزید دینی تعلیم اور قرآن سے وابستگی کے لیے بارے میں آپ کے اسی موضوع پر آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت اپنا بیان فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ لا امت بعد امتہ ولا رسالت بعد رسالتہ ولا خلافت بعد خلافتہ ولا شریعت بعد شریعتہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین ذی وقار، صدر جلسہ حضرت مولانا قاری افتخار صاحب دامت و برکات و معالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، جان میں، مال میں برکت نصیب فرمائے۔ ابتدا سے لے کر ابھی تک الحمدللہ ایک ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ حفظ کے اندر بھی میرے ساتھ تھے، پھر کتابوں میں بھی کچھ وقت میرے ساتھ تھے، پھر یہ چلے گئے کراچی کی طرف، میں بھی کراچی چلا گیا، تو وہاں سے فراغت ہوئی، پھر مصروفیات ان کی الگ ہماری الگ، یعنی مصروفیات تو یہی تھی لیکن مقامات الگ الگ تھے۔ تو 4 سال میں نے کراچی میں گزارے، لیاری 63 ٹاؤن 36 کی مارکیٹ بلال حبشی مسجد کے اندر، قریب جامعہ صدیقیہ کے اندر میں مدرس بھی تھا۔ تو پھر ادھر کمیٹی چوک کے اندر ابا جی کے کافی قریبی ساتھی تھے، انہوں نے مسجد تعمیر کی تو بڑی ان کی خواہش تھی، تو بس دانہ پانی کچھ لکھا ہوا تھا اس طرح، میں وہاں سے یہاں پر آ گیا۔ تو یہ تو ہمارا آپس کا ایک مختصر سا تسلسل جو چلا وہ میں نے آگاہ کیا۔ اصل میں اور آپ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے، جس مقصد کے لیے بیٹھے، وہ بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے، معمولی مقصد نہیں ہے۔ میں اور آپ جو آپس میں مل بیٹھے دین کی بقا کے لیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. ظاہری بات ہے نا، لا محالہ محبت کو حاصل کرنے کے مختلف طور و طریقے ہیں، مختلف. کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کبھی کھانا، کبھی پینا، کبھی اس کے پاس بیٹھنا، کبھی کیا، یعنی مختلف طور و طریقے ہوتے ہیں، تب جا کے اس کے دل میں اس کی جگہ بنتی. تو ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے، کبھی مسجد کے اندر حاضری دے کے، کبھی بیت اللہ کے اندر حاضری دے کے، کبھی وضو کر کے، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے، کبھی ذکر و اذکار کر کے، کبھی درود شریف پڑھ کے، کبھی سلام پڑھ کے، کبھی بڑوں کا ادب کر کے، چھوٹوں پر شفقت کر کے، اللہ کی راہ میں پیسے دے کے، یعنی اللہ کا قرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سارے طور و طریقے ہیں. سارے انسان کی صبح ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے یار آج کون سا میں ایسے عمل کروں میں اللہ کو پالوں. رات سونے کے ٹائم اللہ کو پانے کی کوشش ہو رہی ہے، رات کی تنہائی میں اللہ کو پانے کی کوشش ہو رہی ہے، دن کے اجالے میں اللہ کو پانے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی آسان لفظوں میں اللہ کو پانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف طور و طریقے ہیں. اور ہمارا آپس میں مل بیٹھنا یعنی دین کی بقا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. تو اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ اللہ تو سارے تر یعنی لوازمات سے پاک ہے، وہ تو سارے لوازمات سے پاک ہے، اس کی مدد کیسے؟ وہ تو خود غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. غنی تو وہ، دینے والا تو وہ ہے، اس کی مدد کیسے کی جائے؟ اس کی مدد کیسے کی جائے؟ اس کو رشتے کی ضرورت نہیں کہ اس کو رشتہ دیا جائے کہ مدد کی جائے، ٹھیک ہے. وہ تو باپ ہے نہیں کہ اس کے بچوں کا خیال کیا جائے تو اس کی مدد ہو. وہ تو بچوں سے پاک ہے، وہ تو باپ سے پاک ہے، وہ تو بیوی سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ، وہ سارے عیبوں سے پاک ہے. الحمدللہ، تمام تر تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہے. اب اس میں الگ بات ہے، الف لام استغراقیہ ہے، علماء اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں. تو یہ یعنی ساری تعریفیں اس کی ہیں. پھر اس کی مدد کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا اس نے میری مدد کی، اور جس نے میری مدد کی میں اس کی مدد میں لگ جاتا ہوں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو ساری فکروں کو چھوڑ کر ایک فکر بنا لیتا، ایک فکر، ہم اس کے تمام تر جتنی زندگی کے اندر کے جتنے لوازمات ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری فکروں کو ایک فکر بنا لیں. تو ہماری بات چل رہی ہے دین کی بقا. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے قاری افتخار صاحب نے ابتدا کر دی. بظاہر یہاں پر آپ کے پاس بچے 20 15 18 اتنے نظر آئیں گے، لیکن جیسا جیسا اخلاص رہے گا، جیسا جیسا آپ کا تعاون رہے گا، ایک وقت وہ آ جائے گا. ابھی ہم یہاں پر حال میں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، یہ جگہ ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی. یہ دنیا کا دستور ہے. اگر دین کی ابتدا دیکھی جائے، مولانا عبدالباسط صاحب یہ میرے پھوپھی ذات بھائی بھی ہیں، میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، جان میں، مال میں برکت نصیب فرمائے. یعنی ایک مکتب کی پوری ایک ترتیب انہوں نے سامنے رکھی، پوری ایک ترتیب. اگر اس کو میں اس طرح بیان کروں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم جب ناظرہ پڑھتے تھے نا، ناظرہ پڑھتے تھے، ہوتا کیا تھا، زور کے ٹائم جاتے تھے، اثر تک علی با تا سا پڑھتے، استاد نے سن لیا، نہ سنا تو نہ سنا، ٹھیک ہے. ایک پھر یہ ہوتا جو قابل بچے ہوتے تھے وہ کچھ پڑھ لیتے تھے، جو بیچارے کن ذہن ہوتے تھے وہ رہ جاتے تھے. اب اس وقت یعنی جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے سب نے ناظرہ پڑھا، لیکن وہ ناظرہ پڑھنا اور اب ناظرہ پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ مکتب کی وجہ سے 4 چاند لگ گئے اس کو. ہوتا کیا تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں علماء
یعنی آ کے قرآن کے فضائل سناتے تھے. 1 ارب پر 10 نیکیاں ہیں, اللہ کا قرب ملتا ہے. میرے مسلمان بھائی بڑے خوش ہوتے تھے, قرآن پکڑ لیتے تھے. پھر دوسرا عالم آتا, وہ کہتے جی 1 حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑا گناہگار ہو جاؤ گے, لہن جلی ہے, پکڑ کا سبب بن جائے. اتنی وعیدیں سناتے, میرا مسلمان بھائی قرآن رکھتا. ایک آتا تو قرآن اٹھاتا, دوسرا آتا تو قرآن رکھتا. وہ کہتے یار اس مولوی نہیں مانا تو اس مولوی نہیں مانا, کس نہیں مانا؟ کوئی کہنا جی قرآن پڑھو, قرآن میں بڑے شفا ہے, اس میں یہ برکات ہیں, یہ انوارات ہیں. ہم قرآن پکڑ لیتے, دوسرا آ کے ہمیں ڈراتا, بھیا غلط پڑھو گے تو یہ گناہ ہے, یہ سزا ہے. اب اس کے میں 4 مثالیں دے دیتا ہوں. فضائل سنانے والے یہ کہتے کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں, 1 حرف پر 10 نیکی. قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں, کچھ ایسی صورتیں, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا اجر مل جاتا ہے. سورت زلزال کو 4 مرتبہ پڑھو, پورے قرآن کا اجر مل جاتا ہے. سورت الہاکم التکاثر کو 1 مرتبہ پڑھو, 1000 آیات کا اجر ملتا ہے. یعنی مختلف علماء آتے, بیان کرتے, لوگوں کا دل شوق آتا, قرآن اٹھا لیتے. پھر دوسرا عالم آتا, وہ جی 1 حرف کی جگہ دوسرا حرف, جیسے قل هو اللہ, قل هو اللہ, اس کا معنی ہے کھاؤ اللہ ایک ہے. قلب دل, قلب کتا. الحمدللہ تمام تعریف, الحمدللہ ہلاکت کے معنی میں آ جاتا ہے. بے شمار ایسی چیزیں. میرا مسلمان بھائی ڈر جاتا, گھبرا جاتا, نہ وہ قرآن اٹھانے کا ہوتا نہ رکھنے کا ہوتا. رکھتا تو پھر فضائل سنتا تو پھر اس کا دل کہتا یار میں قرآن اٹھاؤں. اگر وہ رکھ نہ اٹھائے تو تب مجرم, اٹھائے تو تب پریشان. تو اب یہ مکتب والوں نے اتنی آسانی پیدا کر دی. چھوٹے سے بچے کو فرمایا کہ 5 سال کا بچہ تم لے کر آؤ, 11 سال کا تمہارا بچہ, جب اس کی عمر 11 سال کی ہو جائے گی, پورا قرآن پاک ایسا ناظرہ پڑے گا. ایک طرف استاد کو بٹھا دو, ایک طرف شاگرد کو بٹھا دو, پتہ نہیں لگے گا استاد کون ہے شاگرد کون ہے. کتنی بڑی پیاری ترتیب. پھر مزے کی بات, پھر 40 حدیثیں اس کو یاد کروا دیتے ہیں. موقع محل کی مناسبت سے, عقائد کے مناسبت سے, درود شریف کی مناسبت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مناسبت کے حوالے سے, بے شمار ایسی چیزیں. پھر موقع محل کی دعائیں, صبح اٹھنے کی, رات سونے کی, اور اسی طرح مسجد کے اندر جانے کی, مسجد سے نکلنے کی, اور اسی طرح سیرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک زندگی کا ایک خاکہ اس بچے کے سینے میں منتقل کر دیتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات, بچوں کے اندر والدین کا ادب اور احترام منتقل کر دیتے, جس کی وجہ سے آج میرے بوڑھے بزرگ پریشان ہیں, بہت پریشان ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. وہ باپ یہ سمجھتا ہے آج میرے 2 بچے 3 بچے, چل کل بڑے ہوں گے, میرا سہارا. اللہ وہ کیا زنانی آتی ہے وہ لے کے اسے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وہ بوڑھا باپ دیکھتا, ترسی آنکھوں سے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. میرا بچہ آئے, اس کے میرے کانوں میں اس کی آواز پڑے, میرا بچہ آئے, مجھے کوئی ہاتھ دبا دے, کوئی سر دبا دے, میرے سے پوچھے باپ کیا حال ہے. نہیں جی نہیں, اللہ ہی معاف فرمائے. وہ بیچارہ پوری رات یہی ہائے ہائے, پورا دن ہائے ہائے. وہ نہ کمانے کا ہے, نہ وہ بیچارہ سوچنے میں مجبور ہو گیا ہے. ایسا مت کرو. والدین کا بہت بڑا احترام ہے, بہت بڑا. یہ اس وقت جو یہ بچوں پر محنت ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ کم از کم جو ہوا سو ہو گیا, لیکن کم از کم آنے والا معاشرہ اور تباہی و بربادی کی طرف نہ چلا جائے. میرے مکتب کے اندر بہت سے ایسے یعنی کارگزاریاں آتی ہیں. ایک دفعہ ایک والد میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ قاری صاحب آپ یہاں پر کیسے سکھاتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جی پہلے تو وہ یعنی ہمارے سلیپر کو پیر سے ایسے سیٹ پہ کرتا تھا, اب ہاتھ سے اٹھا کے میرے سامنے رکھتا ہے, ہاتھ سے اٹھا کے. میں نے کہا بیٹا نہیں, گندی پیر سے. کہتے ہیں نہیں بابا میں آپ کے جوتوں کو ہاتھ نہ لگاؤں تو کون لگائے گا؟ آپ کے جوتے جیسے آپ احترام والے ہیں, آپ کا جوتا احترام والا ہے. تو آج اللہ معاف فرمائے, ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کا سلیپر دیتے ہوئے, چپل دیتے ہوئے پیر سے دیتے ہیں, جبکہ یہ اس کی توہین ہے, یہ اس کی توہین ہے, یہ بڑے بھائی کی توہین ہے, یہ والد کی توہین ہے, یہ والدہ کی توہین ہے. نمبر 2, باپ کا چپل پہننا بھی توہین ہے. ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں.
یعنی ہمارے مکتب کے اندر یہ کارگزاریاں آئیں، کہتے جی پہلے تو میرا چپل پہن کے چلا جاتا تھا، اب تو جب سے آپ کے مکتب میں آیا کچھ وقت کے بعد اب ہمارا چپل نہیں پہنتا۔ میں نے کہا باپ کا چپل جس کرسی میں بیٹھتا اس کرسی میں بیٹھا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے باپ کی کرسی ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک شان ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ معاف فرمائے کہ ایک عجیب سی فضا چل پڑی ہے، یہ موبائل دیکھا، بیٹا کدھر اڑی آئے نا، یعنی اللہ معاف فرمائے وہ موبائل تو رکھ یار، باپ سے بات کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ مسجدوں کے اندر یہ نہ سکھایا جائے، مکتب کے اندر نہ سکھایا جائے، کہاں سکھایا جائے گا؟ یہیں پر سیکھے گا، آداب مدرسوں اور مسجدوں سے سیکھا جائے گا اور کسی جگہ سے نہیں سیکھا جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ جگہ مختص کر دی، اپنا گھر قربان کر دیا، اپنا آپ قربان کر دیا۔ اب آپ نے کم از کم اتنی قربانی دینی ہے بچوں کو لے کے آنا، یہ قربانی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ آپ لے کر آئیں گے بچوں کے اندر، جب یہ قرآن پڑھیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب یہ پڑھیں گے اور اس کے ترجمے بتائیں گے تو بچوں کے اندر یہ چیز منتقل ہوگی نا۔ پورا قرآن، اب اتنا وقت نہیں ہے اور یہ گاؤں کا ماحول ہے، مختصر جھلک بیان کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے، صرف یہ اللہ معاف فرمائے ہم نے ختم کے لیے رکھ دی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، صرف ہم نے ختموں کے لیے رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے، یا زیادہ زیادہ قسم اٹھانے کے لیے، یا دو آدمیوں کے درمیان میں جو لڑائی ہوگی اس کا صلح کرنے کے لیے، صفائی بیان کرنے کے لیے قرآن کو درمیان میں رکھ دیا۔ باقی اللہ معاف فرمائے ہم نے اس سے قرآن سے فائدے نہیں اٹھائے، اس میں اتنی حکمت کی باتیں ہیں، یہاں تک کہ لے کے بچہ جب گود میں ہوتا ہے اس وقت سے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، دودھ کتنا وقت پہ لانا ہے یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ بچے آپس میں لڑتے ہیں، لڑنے کے وقت ایک دوسرے کا غلط نام لیتے ہیں، پھر قرآن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ پھر بچے آپس میں لڑتے ہیں، اور انما المؤمنون اخوۃ، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کیا کن قوموں سے یاد کرتے ہو؟ تو فلانے قوم کا ہے، تو فلانا ہے، تو پٹھان ہے، تو پنجابی ہے، نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن جگہ جگہ پہ ہماری رہنمائی، فرمایا تم کون ہو، کیا وڈیرا، کیا بنانا، کیا غریب، کیا امیر، تم تو ایک من ذکر و انثی، تمہارا باپ بھی ایک، تمہاری ماں بھی ایک، تمہارے باپ کا نام آدم، تمہاری ماں کا نام حوا ہے، ایک ماں باپ سے آئے ہو۔ پھر آگے میں پھر یہ کیوں ایسا کیا؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے۔ ساری گلیوں کا نام 12 نمبر گلی رکھتے تو پھر کیسے پہچان ہوتی؟ ساروں کا نام عبداللہ ہوتا، کیسے پہچان ہوتی؟ ساروں کا نام عبد الرحمن ہوتا، کیسے پہچان ہوتی؟ ساروں کو ایک رنگت دے دیتے تو پہچان کیسے ہوتی؟ ساروں کا قد ایک جیسا رکھ دیتے، پہچان کیسے ہوتی؟ ساروں کو ایک سائز میں پیدا کرتے، پہچان کیسے ہوتی؟ یہ تو ہم نے لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے میرے کاغذوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کماتا ہے، جمع کرتا ہے، قرآن پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ تو جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، یاد رکھنا تو نے قبر میں جانا ہے، تنے تنہا جانا ہے، وہاں پر کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ یہی ہے بابا، مکتب کے اندر جب بچہ آتا ہے، بے شمار آیات جب پڑھی جاتی ہیں، بے شمار آیات جب پڑھی جاتی ہیں، اس آیات کی برکات ہوتی ہیں، ہر آیت کی برکت ہے۔ اب میں اس وقت کوئی ایک آیت لے کے میں اس کی وضاحت شروع کروں، مشکل ہے۔ آسان لفظوں میں قرآن کے اندر، یعنی آنکھ کو عینن کہتے ہیں، عربی میں آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عینن کہتے ہیں۔ چشمے کو بھی عینن کہتے ہیں۔
عربی ایک ایسی زبان ہے اس دونوں میں ایسی مطابقت ہے، اللہ اللہ، جو لفظ ایک لفظ دوسری جگہ چلا جائے آپس میں مطابقت ہوتا ہے۔ آنکھ کو عین کہتے ہیں، چشمے کو عین کہتے ہیں۔ اب چشمے کو بھی عین، آنکھ کو بھی عین، آپس میں مطابقت کیا ہے؟ اب چشمے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ چشمے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ اس پانی سے گندا کپڑا میں نے دھویا تو وہ کیا ہو گیا؟ صاف۔ اس عین سے 2 قطرے اللہ کے خوف سے گر جائے پورا بدن پاک۔ اللہ نے عربی کے اندر ایسی مطابقت رکھی ہوئی ہے۔ اب 2-4 منٹ کے اندر میں سارا قرآن بیان کر دوں، میں ساری حدیثیں بیان کر دوں، رسول اللہ کے سارے فرامین بیان کر دوں، یہ بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو 23 سالہ زندگی کے اندر یہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ، اللہ اللہ۔ تو اس لیے بابا آسان ایک مثال بیان کرتا ہوں، اس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں کپڑے کی دکان میں گیا، میں نے کہا 1 میٹر کپڑا دے دے، اس نے مجھے 1 میٹر کپڑا دے دیا۔ دینے کے بعد آدھا کپڑا میں نے کاٹ کر میں نے گھر والوں کے حوالے کر دیا، اس سے برتن مانجنے کا حصہ بنا دیا آدھے کپڑے سے، اور آدھے کپڑے سے انہوں نے قرآن کا غلاف بنا دیا، قرآن کا کور بنا دیا۔ اب قرآن کا جب غلاف بنایا، اب والد یا والدہ قرآن سے غلاف اتارتے ہوئے ہٹا رہی تھی، غلطی سے نیچے گر جاتا ہے۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ اپنی توتلی ہوئی زبان سے کہتا ہے اماں اب پاپا قرآن گر گیا۔ غلاف کو قرآن کہتا ہے، وہ ایک دم اٹھاتا اس کو بوسہ دیتا ہے۔ معصوم بچہ، معصوم سا بچہ قرآن اس غلاف کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے قرآن گر گیا، جبکہ قرآن تو نہیں گرا، کیا گرا؟ غلاف گرا۔ اور آپ بھی اٹھاتے ہیں، اوہ سوری یار غلطی سے ہو گیا۔ اور وہی آدھا کپڑا کس پہ استعمال ہوا؟ برتن کے مانجنے میں۔ وہ جو برتن کے مانجنے میں استعمال ہوا، کبھی آگے پیچھے پڑا ہو اور آپ گھر کے اندر آ جائیں تو اٹھاتے ہوئے کیسے اٹھاتے ہیں؟ پیروں کے ساتھ ٹھوکر مارتے ہیں، یا زیادہ زیادہ 2 انگلیوں کے ساتھ۔ کراہت، وہی کپڑا ہے، اس کی قیمت تو آپ نے دی ہے نا، اس کپڑے کی قیمت نہیں دی، اس کپڑے کو لینے کے لیے چلے نہیں ہیں، صلاحیت نہیں استعمال ہوئی، آپ کی پوری توانائی استعمال ہوئی، پوری صلاحیت استعمال ہوئی، آپ کا پیسہ لگا، آپ کا سب کچھ لگا، اسی فیکٹری سے، اسی کارخانے سے، اسی دکان سے لیا، لیکن اس کو 2 انگلیوں سے پکڑیں، پیروں سے ایسے کریں اور لیکن اس نے اٹھایا رہا، اس نے سیڑتے کرو، آپ پہ ہاتھ نہیں لانے، اور لیکن وہ قرآن پاک کا غلاف نیچے اٹھاتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اور گرنے کو بےحرمتی سمجھتے ہیں۔ جو کپڑا قرآن سے لگنے کی وجہ سے اتنا قدردان بن جائے، اور جو سینہ قرآن سے جڑ جائے تو، جو انسان قرآن سے جڑ جائے تو وہ کتنا قدردان ہوگا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ دینی مجلس لگی ہوتی ہے، دینی محفل لگی ہوتی ہے، محفل لگنے کے بعد جب اس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ فرشتوں اس مجلس والوں کو کہہ دو میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دی ہیں، ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، ساری سیاکاریاں معاف کر دی ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں اس مجمع کے اندر، ایسے ہوتے ہیں جو دین کے اتنے قریب، اتنا استغفار، اتنا توبہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جا کے کہہ دو میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تمہارے گناہوں کو۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا وہ اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، نہ وہ مجلس میں آنا چاہتا تھا، صرف اس کے پاس یعنی مجلس کے اندر ایک بندہ تھا، اس سے اس نے چابی لینی تھی، اس سے اپنا ضروری کام تھا وہ کرنے کے لیے آیا، تو اس نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ 2 منٹ کے لیے، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے بیٹھا تھا، مجلس کی وجہ سے نہیں بیٹھا۔ اللہ کہتا ہے مجلس اتنی اچھی لگی میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور یہ امت نمبر 2 بابا، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ یاد رکھنا، بے شک کافر ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، نصارہ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن امت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کو نبوت مل جانے کے بعد، اب جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے،
یہ ذہن میں رکھنا. اس کے اوپر کلمہ پڑھنا فرض ہو چکا ہے. نہیں پڑھتا اپنا نقصان کرتا ہے, جو پڑھتا ہے اپنا فائدہ کرتا ہے. لیکن امت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام کے ان الفاظوں سے معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہے, لیکن امت کا مقام بتا رہا ہوں. آپ وسلم کی امت کا مقام بتا رہا ہوں. اس امت کے مقام سے پھر دیکھنا آپ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے بیٹے شیش. آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے. ایک کا نام شیش تھا. کیا تھا؟ شیش. شین یہ سے شیش. فرمایا, اے میرے بیٹے شیش, آپ کے پاس ایک ایسی امانت ہے, اس کا بڑا خیال رکھنا, کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی ذریت سے آئے, اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی ذریت سے آئے. فرمایا, آپ کے پاس ایک ایسی امانت ہے, بڑا خیال رکھنا, اس امانت کو ضائع نہ کر دینا. فرمایا, ابا کون سی امانت ہے؟ فرمایا, آپ کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, لیکن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنا چاہتے ہو, میں ان کی امت کا مقام سمجھاتا ہوں تو ان کا مقام سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا, ابا ضرور بتائیے. فرمایا, دیکھو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے سے لغزش ہوئی, میرے سے لباس اتارا گیا, وہ گناہ پر گناہ کرے گی, ان کو اللہ نئے سے نئے لباس دے گی. فرمایا, میرے سے لغزش ہوئی, مجھے ہوا علیہ السلام سے دور کر دیا گیا, وہ گناہ پر گناہ کرے گی, وہ گناہ پر گناہ کرے گی, ان کی پوری راتیں گناہوں سے بری ہوئی ہوں گی, بیویاں ان کے قریب ہوں گی. کتنا بڑا مقام. فرمایا, میرے سے لغزش ہوئی, وہ لغزش کی معافی مانگتے مانگتے 40 سال بیت گئے, لیکن وہ امت ایسی امت ہوگی, وہ بھی ہاتھ اٹھائے گی, ان کے گناہ معاف. وہ ابھی توبے کا ارادہ کرے گی, گناہ معاف. وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہے گی, 99 سال کا کافر, 99 سال کا کافر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, او سونے اللہ میں نے معاف کر. اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا. فرمایا, کوئی ایسے بھی ہوں گے اس امت کے اندر, ان معافی کا انداز کچھ ایسا ہوگا, اللہ کہتا ہے میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. فرمایا, ایسے امت آئے گی, وہ ابھی ارادہ کرے گی, ہم ان کو, جیسے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے. کتنے؟ گیا جی, کوئی ہے جی معافی دا کوئی راہ؟ او نا جی, کوئی معافی, چل ایک اور پورا سینچری تے پوری کرنا, کیا کرنا, 100 پورے کر دیں وہاں, جڑے معافی دا راہ کوئی نہیں, تو اس نے پورے برابر کر دیا. پھر کچھ وقت کے بعد پھر ندامت ہوئی, پھر کسی سے پوچھا کوئی معافی کا راستہ. فرمایا, فلانے علاقے میں ایک بزرگ ہے, ان سے پوچھے, وہ بتا دیں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب نکلے, راستے میں فوت ہو گیا. جنت کے فرشتے بھی, جہنم کے فرشتے بھی. جنت کے فرشتے کہتے جنت لے کے جائیں گے, جہنم کے فرشتے جہنم لے کے جائیں گے. کرتے کرتے آپس میں جھگڑا ہوا. فرمایا, چلتے ہیں اللہ کے پاس, اللہ کو بتاتے. اللہ کو تو سب کچھ پتا تھا. فرمایا, یا اللہ, آپ کا ایک بندہ فوت ہوا, تو ہم اس کو جہنم لے کے جا رہے ہیں, ہمیں جانے نہیں دینے. فرمایا, یا اللہ تعالیٰ, وہ معافی مانگنا چاہ رہا تھا, تو موقع ملا نہیں, اگر موقع ملتا معافی مانگ لیتا تو وہ جنت کا مستحق ہے. اللہ کہتا ہے اچھا. کرتے کرتے اللہ کہتا ہے چلو ایسے کرو, جاؤ دیکھو راستہ ناپو, اگر یہ جہاں پر جا رہا تھا وہ راستہ کم رہ گیا, جہاں سے نکلا وہ راستہ زیادہ طے کر لیا, تو پھر اس کو جنت میں لے جاؤ. اگر اس نے راستہ کم طے کیا ہے اور آگے راستہ توبے کا زیادہ رہتا ہے, پھر اس کو کیا کر دو, جہنم میں. اللہ اللہ, وہاں راستہ تو تھوڑا طے کیا تھا, اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین لمبی ہو جا, وہاں سے زمین کو حکم دیا چھوٹی ہو جا. جب راستہ ناپا, جس راستے پہ نکلا تھا بظاہر تھوڑا تھا, اس کو لمبا کر دیا, جہاں پر پہنچنا تھا وہ لمبا تھا, اس کو مختصر کر دیا. تو جنت والے فرشتے نے اٹھایا اور جنت لے گئے. ابھی تو معافی بھی نہیں مانگی تھی, ابھی تو معافی مانگی نہیں تھی. دیکھو نا, یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے بابا, ہمارا بہت بڑا مقام ہے, ہم نے اپنے آپ کو گرایا.
वरना कुरान पाक में क्या था, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे सीने हैं जिस सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, जिसमें ये कलमा नहीं है, वो दुनिया के अंदर सबसे बदतर हैं, बदतर हैं, बदतर हैं। लेकिन दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जितने भी ऐसे सीने हैं जिनके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा कलमा मौजूद है, वो गरीब क्यों ना हो, लाचार क्यों ना हो, बदन पे कपड़ा आला नहीं है, पाँव पे चप्पल नहीं है, कोई सलाम नहीं करता, घर के ऊपर कोई छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फरमाया वो दुनिया में सबसे आला है, सबसे आला। आप सबसे आला हो, सबसे आला हो। और बाबा काफिर ज्यादा से ज्यादा कैसे महल बना देगा, कितना खूबसूरत महल बना देगा, बहुत भी अच्छा बना देगा, लेकिन बिजली का बिल वहां पर भी आता है, गैस का बिल वहां पर भी आता है। चलो यारा नहीं आता थोड़ी देर के लिए, आपको यारा उसकी ना उसको बिजली का बिल ना गैस का बिल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मरना तो है ना उसके अंदर से, मौत तो है ना उस महल के अंदर, मौत उस महल के अंदर, बीमारी उस महल के अंदर, लाचारी उस महल के अंदर, दुख। आओ तुम्हें जन्नत का महल बताऊं जिसमें कभी गम नहीं है। 26वें सिपारे के अंदर आता है, हमने 4 किस्म की नहरें, 4 किस्म की, दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर, साफ शफाफ पानी की नहरें, 4 किस्म की नहरें। और माया कद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा, खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी, आवाज दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी, और इसी तरह इखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे 5 नबियों की सिफात होगी हर जन्नती के अंदर। और फिर ऐसी जन्नत अल्लाह ताला वापस से नहीं लेगा, ऐसी जन्नत, उसमें गम नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। हदीस पाक में आता है, इंसान देखेगा सामने अनार का दरख्त होगा, दिल के अंदर हसरत आएगी, यार कितना खूबसूरत अनार, अभी ये दिल में सोचे सामने आ जाएगा, खुल जाएगा, और हर दाना मोती की तरह बिखर बिखर के इसके हाथ में आ जाएगा। जब ये खा रहा होगा, इसके दिल में आएगा, यार एक दाना तो कम हो गया ना, एक दाना कम हो गया। यह भी सोच रहा होगा, दोबारा आंखें पलक के ऊपर करेगा, देखेगा वहां पर उससे बेहतर अच्छा दाना, खूबसूरत दाना बड़ा लगा होगा। और ऐसी सवारी बुराक जैसे सवारी मिलेगी, इधर ते पेट्रोल नहीं, ते पंचर, ते फलाना, ते ड्राइवर नहीं, ते हो गया, तो राह बंद है, फलाना बंद है, तो मौलवी साहब निकले ओ उड़ आके पहुंचे हैं, उधर ये चीजें नहीं होंगी, मजे ही मजे होंगे, खूबसूरत फेजा होगी। बाबा इस चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी औलादों को लगाएंगे। क्यों? अगर हम दुनिया से चले गए, पीछे हाथ उठाने वाला तो कोई हो, पीछे हाथ उठाने वाले तो कोई हो, वरना अल्लाह माफ़ है, कब्र का मंजर बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। इन मासूम बच्चों को लगाओ, इनके दिलों के अंदर ये पेवस करो कि मरने के बाद हाथ उठाना, यहीं से ये सब कुछ सीखेगा, यहाँ से ये वालिदैन का अदब सीखेगा, यहाँ से ये साले सवाब सीखेगा, यहाँ से माँ का अदब सीखेगा, यहाँ से बा का अदब सीखेगा, यहाँ से भाई का अदब सीखेगा, यहाँ से बहन का अदब सीखेगा। मज़े की बात बाबा, एक बात करता हूँ क्योंकि इस वक्त हर आदमी परेशान है, गमज़दा, दुखी है, एक बात करता हूं, बात को खत्म करता हूं। आजकल क्या हो रहा है जी, हर आदमी ना मुश्किल वक्त के लिए पैसा रख रहा है, मुश्किल वक्त के लिए कोई प्लाट खरीद लेता है, कुछ करता है, कुछ करता है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या। ऐसा सौदा बता रहा हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को बताया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकी बहनों के साथ माली इमदाद किया करो, सकी बहनों के साथ माली इमदाद किया करो, अपनी सकी बहनों के साथ माली इमदाद किया करो। सकी बहनों के साथ बेशक वो ऊंची जगह में क्यों ना हो, बेशक उसका घर आला क्यों ना हो, बेशक वो वडेरे के यहाँ क्यों ना हो, बेशक उनके हालात बहुत अच्छे क्यों ना हो, मेरे हालात इतने अच्छे नहीं लेकिन बहन के हालात बड़े अच्छे अपनी जगह पे, लेकिन तू उसके साथ माली इमदाद किया कर, माली इमदाद किया कर, जितनी तेरी पसली है, जितनी तेरी तौफीक है, जितनी तेरी जेब इजाजत देती है।
فرمایا بہن کے ساتھ مالی امداد کرنے کے ساتھ 3 پشتوں تک فقر و فاقہ نہیں آتا۔ جو اپنی سکی بہن کے ساتھ مالی امداد کرتا ہے، کبھی کبھی چلے جایا کرو، لیکن ہمارا معاشرہ کی ہے، کبھی بہن آ جائے نا اور جانے کے بعد کچھ ہو جائے، بیوی یاد ہے تمہاری بہن آئی سی نا ان تک کو نا جادو کر کے گئی ہے، کیا خیال جادو دا پتر ہے، کیڑے جادو شادو، تمہاری بہن ہی آئی سی نا، پتر سارے بیمار ہو گئے، سارے ان نہ بلاؤ، انہیں رانی نو نہ بلایا نا، واہ جی واہ، افسوس مت مسلمان میرے بھائی، تو رسول کی سن، تو رسول کی سن۔ وقت نہیں ہے کبھی میں اس پر آپ کو بتاتا، ماں بہن بیٹی یہ کیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتا اور آیتیں کھول کھول کر بتاتا، حدیثیں کھول کھول کر بتاتا، آپ کی عقل حیران ہو جاتی۔ اللہ نے مقام کیسا دیا، اور یہاں تک فرمایا صلح کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے جو کھانا کھلاتا، اس کھانا کھلانے پر کیا اجر ہے، آپ کی سوچ ہوتی ہے، اس کھانا کھلانے پہ کیا اجر ہے، آپ کی سوچ ہے۔ اب بات تو ہماری تھی مکتب کی، یہ تو درمیان میں ویسے ضمن میں یہ باتیں، میں نے کہا مکتب کو انہوں نے کھول کے بیان کر ہی دیا، چلو میں دوسرے موضوع کو لے لوں، تو میں نے کہا کم از کم قرآن کے خاص عنوانات پہ بات ہی کر دوں، کیونکہ انہوں نے یعنی مکتب کی ساری بات کھل کے کر ہی دی، مقصد مکتب تھا، اور پھر انہوں نے بھی بات کر کے 2 بچے بھی پیش کر کے بتا دیے کہ اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، بات ختم ہو گئی، آگے کوئی بات رہتی نہیں تھی، مزید مکتب پہ میں بات کرتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دین پر آ جائیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ آؤ ذرا میرے دین کو تو سہارا دے کے دیکھو، تمہارے دنیا کو میں نے تمہاری دنیا کو بہتر نہ کر دوں، عمدہ نہ کر دوں، اچھا نہ کر دوں، پھر کہنا اگر تم دین کو چھوڑو گے، اسلام کو چھوڑو گے، قرآن کو چھوڑو گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، پریشان کر دوں گا، غمزدہ کر دوں گا، دکھ میں ڈال دوں گا۔ میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، اپنی سکی بہنوں کے ساتھ مالی امداد کرنا شروع کرو، 3 پشتوں تک فقر و فاقہ نہیں آئے گا، 3 پشتوں تک فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پتھر پر لکیر ہے۔ حکیم جھوٹ بول سکتا ہے، مولوی جھوٹ بول سکتا ہے، سارے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اپنی بہنوں قدر کیا کرو، بڑا احترام کیا، کبھی آئے پورا وقت دیا کرے نا، گھر سے بھاگا نہ کرو، جیسے پتہ لگے بہن آ رہی بیٹھ جایا کرو، کبھی ضروری کام اس کو چھوڑ دیا کرو، اس کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اب اس کے لیے باپ نہیں بھائی ہے، اب اس کے لیے بھائی ہے۔ اب کردار اختیار کرو، خدا کی قسم گھر کے اندر رحمتیں آ جائیں گی، انوارات برکات آ جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلطی کوتاہی بے ادبی گستاخی ہوئی اللہ معاف فرمائے، جو اچھی باتیں ہوئی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی دعا جی پاؤں سے ننگے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، مسجد میں جاتے، میرے استاد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو میرے پاس مجھے اپنے پاس بٹھاتے، میں قاعدہ پڑھتے تو ادھر سے جو ہے نا والدہ صاحبہ کا جب گھر سے روانہ کرتی، یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے، تو والدہ صاحبہ کے الفاظ یہ تھے کہ میرا بچہ کب سے یہ 4 حرف پڑھ جائے گا، میرا بچہ کب سے یہ 4 حرف پڑھ جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کرتے کرتے استاد صاحب کا بھی خدمت کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور پھر والد صاحب کا جنازہ میں نے اپنے خود پڑھایا، اور والدین کی خدمت کا موقع ملا۔ اللہ نے مطلب والدین کی دعا کی وجہ سے میں نے مطلب اپنا قرآن پاک پڑھا، پڑھتے جو ہے نا مطلب میں بڑا ہو گیا، تو اتنے میں جو ہے نا مطلب میں 1969 میں جو ہے نا آرمی میں چلا گیا، 70 میں کھاریوں میں تھا، اللہ کا کرنا وہ جنگ لڑ گئی، میں قید ہو گیا، وہاں سے میں نے قید کے دوران میں قرآن پاک پڑھا،
یہ جو قرآن پاک ہے لفظی ترجمے سے، تجوید سے، تفسیر سے، صرف ناف کے لحاظ سے سارا کچھ میں نے قید کے اندر پڑھا۔ اب قید و بند کے اندر میرے کفار کے ادھر سے مطلب اپنا کیا کرتے تھے، مطلب وہ ظلم و ستم کرتے، ہم ان سے وقت نکال کر مطلب آ کر قرآن پاک پڑھتے۔ میرے جو استاد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے حضرت پڑھا ہے، یہ مطلب ابھی جو ہے نا ترجمے سے پڑھنا شروع کرتے، لفظی ترجمے سے پڑھتے تھے، تفسیر تک پڑھ رہے تھے۔ ابھی مطلب صرف ناف کا شروع کیا تھا، مطلب اللہ نے کیا مطلب ہمارا 2.5 سال کی قید جو ہے نا ختم ہوگی۔ یعنی میں نے قید کے دوران میں قرآن پاک پڑھا، اور قید کے دوران اور لڑائی کے دوران میرے والدین جو ہے نا ہر وقت میرے لیے آنسو بہاتے رہتے کہ کب ہمارا بیٹا جو ہے نا واپس آئے گا، ہم اس کے چہرہ دیکھیں گے۔ جب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں سے ہی تیار کر لیا تھا، یعنی کہ قید کے دوران میں تیار کر لیا اگر میں زندہ بچ کر چلا گیا، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے میں مطلب 1 مہینے تک مطلب بالکل موت کے قریب پہنچ گیا، مطلب کوئی علاج والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب غیر سے مدد کی، دوائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے صحت دے دی، اور اس کے بعد مطلب اللہ نے دل میں ڈالا مطلب اگر میں صاحب اولاد ہوا، اگر بچ کر پاکستان چلا گیا تو میں انشاءاللہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤں گا۔ ہاں جی، اللہ کا کرنا ہوا، ایسے ہوا۔ مطلب جب میں پاکستان میں آ گیا تو مطلب میرے 3 بھائی اور بھی ہیں، مطلب ان سے بھی کوشش کی بھائی اللہ، تو میں نے والدین سے اجازت چاہیے کہ مطلب ہم قرآن میں اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم دلانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بڑی مشکل سے اجازت لے کر میں 1988 میں لاہور اپنا یعنی پنڈی میں چلا گیا۔ وہاں پر مطلب سارے جامعہ اسلامیہ کے علاوہ اور کوئی مدرسہ نہیں ہوتا۔ ان کے والد صاحب جو ہے اپنا ڈیری میں پڑھاتے تھے، مطلب مولانا صاحب، تو وہاں پر جامعہ ارحمیہ مطلب پہلی دفعہ بنا، پہلی دفعہ میں نے بچوں کو وہاں پر داخل کرایا، تو اللہ کا کرنا ہوا۔ اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو مطلب دین کا علم دیا، اور مطلب درمیان میرے بڑے بیٹے ہیں ان کو اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کی سارے سب سے چھوٹی میری بیٹی ایم اے عربک، ایم اے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کیا، سب بچوں نے مطلب قرآن پاک پڑھا۔ میرا یہ شوق تھا، میرے ہر وقت دعا کر، اب بھی دعا کرتا رہتا ہوں میں اپنے بہن بھائی خیشکار سب کے لیے، کوئی ناراض ہے، خوش ہے، کوئی جیسا ہے کیسا، سب کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں، اور ہر نماز کے وقت، ہر قرآن کی تلاوت کے وقت، ہر یعنی منٹ میں دعا کرتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے میرے بیوی اہل و عیال خیشکار سارے رشتہ داروں کو، سارے گاؤں بستی شہر، پوری امت مسلم، پورے روئے میں پر بسنے والے ساری امت مسلم کو قرآن کا پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کا خاتمہ پہ ایمان فرما، جب دنیا سے جائیں سب کی زبان پہ جاری و ساری رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاک اللہ۔ معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ وقت لیا تھوڑا سا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، حضرت نے اپنے قیمتی الفاظ آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں، میں حضرت کا انتہائی مشکور ہوں، اور حضرت مولانا شفقار ریاض صاحب چھپر سے تشریف لائے، سر ثاقب صاحب تشریف لائے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، اور آپ سب حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ ایک عرض کروں گا، میں یہاں سامنے کئی دفعہ کھڑا ہوتا ہوں تو سامنے دیکھتا ہوں سبزی میں بارش میں لوگ جو ہے نا لگے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، بارش بھی برس رہی ہوتی ہے، اور اوپر یعنی کپڑا اوڑھ کے یا کچھ چھاپر لگا کے وہ پھر بھی سبزی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر پورا دن کاٹنی پڑے تو ان کو کاٹتے ہیں، اور ٹانگیں تھک جائیں تو تھکتی رہیں لیکن وہ پھر بھی کاٹتے ہیں، مٹی سے پاؤں ہاتھ بھر جائے تب بھی وہ کاٹتے ہیں۔ اگر یعنی اس کیا دنیا کی اس سبزی کی قیمت تو ہے، اللہ کے قرآن کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی قیمت نہیں ہے ان کے پاس کہ 1 منٹ یا 10 منٹ کے لیے اللہ کے قرآن کو وقت دے دیں۔ اگر میں کئی دفعہ کیوں کہتا ہوں بھائی 10 منٹ کے لیے آ جاؤ یار، آدھے گھنٹے کے لیے آ جاؤ، میں نے یہاں کہا ہے کہ بھائی میرے گھر میں زور کے بعد تو نہیں ہوتا، لیکن مغرب سے عشاء بڑے آئیں، چھوٹے آئیں، جوان آئیں، بوڑھے آئیں، میں ان کے لیے اپنا گھر مہیا کیا ہے، کلاس خالی کی ہوئی ہے، آئیں بیٹھیں، مکتب بنوائے ہیں، مکتب رکھے ہیں، وقت دوں گا آپ کو قرآن سکھانے کے لیے، آپ سے کوئی فیس نہیں ہے، حالانکہ مکتب میں فیس رکھی جاتی ہے، ہوتی بھی ہے، لیکن بڑوں کے لیے ہماری کوئی فیس نہیں ہے۔ تو میں آج بھی دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو کہ جو وقت آپ دنیا کو دے رہے ہیں اللہ آپ سے پوچھے گا،
اللہ آپ سے پوچھے گا اتنا وقت دنیا میں دیا ہے، قرآن کو کیا کتنا وقت دیا ہے؟ یہ ہم سب سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم سب اپنے گھر والوں میں جھانکیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو کتنا وقت دیا ہے۔ ابھی تک ہم نے محاسبہ ہی نہیں کیا اس بات کا۔ یہ تو کب آنکھ بند ہوگی اور قبر میں جائیں گے اس وقت ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کتنا صدقہ جاریہ بنایا ہے۔ تو آخرت کی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی موت و آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور جنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا آپ دنیا میں وقت گزاریں، تاکہ یہ ہمارے بچے، ان کی تربیت اچھی ہو جائے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نمو نمود کے لیے ہم کام کر رہے ہیں دنیا میں، کسی کو ایم اے بی اے تک پڑھا رہے ہیں، وہ دنیا تک ہی رہے گا، اور یہ آنکھ بند ہوگی اس وقت پتہ لگے گا قرآن پڑھنے والا آپ کو کتنا فائدہ دے رہا ہے۔ آپ کی جنت، اگر آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو بچہ قرآن پڑھے گا تو آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بچہ، حدیث شریف میں حضرت بیٹھے ہیں کہ ایک والد کو عذاب ہو رہا تھا، اس نے اپنی بیوی کو بولا کہ میں فوت ہو جاؤں تو بچے کو جو نا قرآن میں ڈال دینا اور دین سکھانا۔ تو ماں نے جو نا جب وہ بڑا ہو کے بولنے تو اس کو قرآن پہ دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا، تو پہلے دن ہی جب اس نے بسم اللہ پڑھنا شروع کی استاد سے تو اس کے والد سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ قرآن کی اتنی برکتیں ہیں، ہم نے برکتوں کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے پیسے کو سمجھا ہے۔ پیسے کی قیمت ہے 100 روپے کی قیمت ہے، 10 روپے گر جائیں تو ہم تلاش کرنے کے لیے پیچھے موڑ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر سبق بچے کا رہ جائے، ہمیں والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کا سبق رہ گیا، بس ٹھیک ہے جی وہ جا رہا ہے ٹیوشن جا رہا ہے، ہاں جی اور جی آج ادھر گیا ہوا ہے، شادی میں گیا ہوا ہے، بچے کا سبق ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو ہم نے جتنے والدین بیٹھے ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ بچوں کے جو وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، اس میں ان کو کسی کام کے لیے نہ بھیجیں، ان کو صرف ادھر بھیجا کریں قرآن سیکھنے کے لیے۔ جتنی ایک چھوٹا سا اور میسج دیتا چلوں کہ اکثر مائیں والدین بچوں کو کہتے بیٹا جلدی سو جا، صبح اٹھ اسکول جانا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا جلدی سو جا، صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے؟ ہم بچوں کو شروع سے اسکول سکھاتے ہیں تو اس کے دماغ میں اسکول ہی گھس جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نے سب سے پہلے بچوں کے دماغ میں یہ ڈالنا ہے بیٹا جلدی سو جا، صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی، یہ سکھائیں، اس نیت سے سلائیں، اور رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور ان کو اچھا کوئی صحابہ کا قصہ سناتے ہوئے سنائیں۔ پہلی مائیں ان پڑھ تھیں اور جو ہے نا وہ اچھے قصے سناتی تھی تاکہ ہمارا بچہ مجاہد اور سپاہی بنے، دین کا داعی بنے، اور آج ہم نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم اس بات کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے عملی نمونہ بنیں۔ میں نے جب یہاں کام شروع کیا، والد صاحب بیٹھے ہیں، والدہ بھی ادھر موجود ہیں، انہوں نے کہا بیٹا نہیں ہو سکتا یہاں، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو، ناراض نہیں ہونا میری بات سن کے، کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں یہ کس طرح کے ہیں، یہ آپ سے 1 روپے کا تعاون نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا جی میں انشاءاللہ ان جن استادوں سے پڑھ کے آیا ہوں انہوں نے یہ سبق سکھایا ہے کہ حالات ہوں یا نہ ہوں آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ تو ابھی یعنی یہ گواہ کے طور پر بیٹھے، مجھے اپنے بہنوئی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو بیرے ٹون میں مسجد دیتے ہیں وہاں پڑھیں۔ میں نے کہا جی وہاں تو پیسہ کما لیں گے لیکن جو دین پڑھ گئے اس کا کیا ہوگا؟ تو ہم اس جگہ ہم ان لوگوں کو پڑھائیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، اور ان کو کچھ دین کی سمجھ آئے گی۔ اور ہم نے یہ دینی کے ادارے کا جو مقصد رکھا ہے بنانے کا، ہم نے کسی کے مقابلے میں نہیں، یہ کوئی سمجھے یار قاری صاحب نے مقابلے میں، میرا کوئی مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے عاجزی کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مقابلہ نہیں ہے، ہم تو اخلاص سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو آج دنیا سے چلے گئے پہلے، ان کی قبروں ٹھنڈی ہوں، وہ قبروں میں خوش ہوں کہ ہمارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا، قرآن پڑھنے والا ہے، ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کسی کے ساتھ۔ ہم تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمارے کام کو قبول فرما اور ہمیں اخلاص نصیب فرما، اور اس کو اللہ چار چاند لگا دے، یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ اور اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں
پیسہ مال یہ نہیں محل ہے، نکل جائے گا، لیکن جو آپ اللہ کے قرآن کے لیے لگائیں گے وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ آپ بچے پر لگائیں، کسی قرآن کے مکتب کے لیے لگائیں، کسی دینی ادارے میں لگائیں، کسی مقصد کے لیے لگائیں دینی ادارے میں، وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ وہ آپ قاری صاحب کو نہیں دے رہے، وہ اللہ کو دے رہے ہیں، وہ اللہ آپ کو واپس دگنا کر کے واپس کرے گا۔ تو مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے یہاں ان کو بھیجا کریں، اور ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آپ ہمارے سے معاون بنیں، تاکہ آپ کو خوشی ہو، ہمیں بھی خوشی ہو۔ آپ کے پابندی سے بھیجنے سے ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا، ہم بچوں کی صحیح طرح تربیت کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا اچھا کچھ سکھا پائیں گے۔ اور اگر آپ ٹائم ٹیبل سے نہیں بھیجیں گے تو پھر وہ بھی ادھورے رہ جائیں گے، پھر ہم بھی یہ کہیں گے ٹھیک ہے جانے دو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا سا آپ کے بچے کو ایک نمونہ بنائے، آپ کے دل کی ٹھنڈک ہو، جہاں بچہ جائے آپ خوش ہوں اور لوگ سن کے وہ بھی خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرمائے، اور اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، ہم سے ہماری بات سے کسی کو ناراضگی ہوئی ہو، تو میں معذرت چاہوں گا۔ مولانا افتخار ریاض صاحب یہ دعا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخر میں ایک بات میں بھی کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں، یہ آپ ایک اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو گھر میں ایک نعمت عطا کر دی۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ ہم پڑھنے کے لیے بڑے دور جایا کرتے تھے، میں بھی آپ ہی میں سے ایک ہوں۔ ہمارے والدین بڑے وہ سارے آپ واقف ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت گھر میں دی ہے اس کی قدر کریں، اور جن لوگوں نے نعمتوں کی قدر کی ہے پھر اللہ تعالیٰ وہاں ان لوگوں کو اس سے بڑھ چڑھ کر نوازتے بھی ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں، اور جو ناقدری کرتے ہیں، ایک دیکھیں کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ایک دور تھا کہ مدینہ وہ علم کا مرکز تھا، وہاں جب انہوں نے ناقدری کی تو پھر علم بغداد منتقل ہوا، اور جب بغداد والوں نے، عراق والوں نے ناقدری کی تو پھر اب یہ برصغیر پاک و ہند یہ جو ہے یہ علم کا مرکز بنا۔ اور علم، اہل علم، ان حضرات کی اگر جو قدر کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو نوازیں گے، اور جو ان کی ناقدری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا، آج قسطنطنیہ اور وہاں پر اذان دینے والا بھی بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا افتخار صاحب کی یہ محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے معاونین ہیں اللہ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ربی انت ونحن لواد بالذنب وانت لواد بالمغفرہ، اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا عزیز و یا غفار یا رحیم و یا کریم۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما۔ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنے فضل سے معاف فرما۔ حضرت نے جو بیان فرمایا، مولانا افتخار صاحب نے جو یہاں یہ مکتب کی بنیاد رکھی، جو حضرات ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان سب کو بڑھ چڑھ کر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں سب کی جو جائز ضرورتیں، حاجتیں، تمنائیں ہیں سب کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ الہ العالمین ہم کچھ بھی نہیں، تیری ذات سب کچھ ہے، اپنے سب کچھ میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں اللہ انہیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری محنتوں کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے دین کے ساتھ جڑے رہیں، جب بھی موت آئے تو ہمیں شہادت کی موت اور کلمے کو ادا کرنے والی موت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنی خیریں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہم مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما، اور جتنے شرور سے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، مولا ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ جس انداز کے اندر تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاں کہیں بھی مصروف عمل ہیں سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ
پھر دعا کرتے ہیں کہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ، دین کی بہاریں نصیب فرما۔ جو لوگ یا اللہ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے گھروں کو بھی آباد فرما، ان کی اولادوں کو آباد فرما اللہ، ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے کاروباروں میں ان کے رزق میں ترقیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔